معروف انقلابی شاعر فیض احمد فیض اور کمیونسٹ پارٹی کی برطانوی کارکن ایلس جارج کی نکاح خوانی کی تقریب 28 اکتوبر 1941 کو وادی جموں و کشمیر میں منعقد ہوئی تھی۔ ایلس جارج کا پاکستانی نام کلثوم رکھا گیا، لیکن وہ زبان زد عام نہ ہو پایا اور مسز فیض کو ایلس فیض کے نام سے ہی شناخت ملی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ فیض اور ایلس کا نکاح ڈوگرا راج کے خلاف تحریک آزادی کے روح رواں اور قدآور سیاسی رہنما شیخ محمد عبداللہ نے پڑھایا تھا۔ نکاح نامے پر دستخط کرنے والوں میں غلام محمد صادق اور بخشی غلام محمد بھی تھے۔ یہ دونوں صادق اور بخشی بعد ازاں جموں و کشمیر کے وزیر اعظم بن گئے اور فیض احمد فیض کے گہرے دوست بھی تھے۔ نکاح خوانی کی تقریب میں ڈاکٹر نور حسین، خورشید حسن خورشید اور ایلس جارج کے بہنوئی ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر بھی شریک تھے۔ فیض احمد فیض کے نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا اور کس نے پڑھوایا، اس بارے میں مورخین میں اختلاف رائے ہے۔ تاہم شیخ محمد عبداللہ کے قریبی ساتھی اور مورخ محمد یوسف ٹینگ کا ماننا ہے کہ فیض کا نکاح شیخ عبداللہ نے کشمیر کے اس وقت کے بلند پایہ عالم دین مولانا سید احمد اللہ حمدانی سے پڑھوایا تھا۔ انڈیپینڈنٹ اردو کی ایک رپورٹ کے مطابق شیخ محمد عبداللہ نے فیض احمد فیض کا ایلس سے نکاح کا خطبہ خود نہیں پڑھا تھا، بلکہ مولانا سید احمد اللہ حمدانی سے پڑھوایا تھا۔ یاد رہے کہ ایلس جارج برطانیہ کے ایک کتب فروش جارج سمانڈ کی چوتھی اولاد تھیں۔ انہوں نے 9 عمری میں ہی کمیونسٹ پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ نوجوان کشمیری اسکالر ڈاکٹر اشرف لون نے بتایا کہ ایلس کے بھائی کے مطابق وہ باغیانہ طبیعت کی مالک تھیں اور کمیونسٹ پارٹی کا اخبار ڈیلی ورکر چھاپ کر عوام میں تقسیم کرتی تھیں۔ اشرف لون کہتے ہیں کہ سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے والد ایم ڈی تاثیر 1936 میں کیمبرج سے پی ایچ ڈی کر کے ہندوستان واپس لوٹ آئے۔ 1938 میں وہ مسلم اینگلو اورینٹل کالج لاہور میں پرنسپل مقرر ہوئے، جہاں فیض احمد فیض بھی بحیثیت لیکچرر کام کر رہے تھے۔ برطانیہ کی کمیونسٹ پارٹی کی ایک طویل مدتی حمایتی ہونے کے ناطے ایلس کی ہندوستان کی تحریک آزادی میں بھی کافی دلچسپی تھی۔ فیض احمد فیض کے مطابق مسئلہ کشمیر کا پائیدار اور مؤثر ترین حل یہ تھا کہ بھارت اور پاکستان کشمیر کو الگ چھوڑ دیں اور کشمیر دونوں ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات استوار رکھتے ہوئے ایک خود مختار ریاست کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر سامنے آ جائے۔ انہوں نے کشمیر کے لوگوں کو یہی مطالبہ کرنے کا مشورہ دیا تھا اور ان کو یقین تھا کہ بالآخر یہی ہوگا، لیکن بدقسمتی سے دونوں ممالک نے سخت موقف اختیار کیا اور نتیجہ یہ ہے کہ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو سلجھانے کے امکانات کم ہو گئے ہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔